کشتیاں تھیں. اب آگے سنو اور ایمان تازہ کرو. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وانا عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متجعا فی بیتی کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ فاستأذن ابو بکر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبا له ثم دخل عمر فلم تهتشم له ولم ثيابه ثم دخل عثمان فجلس وسويت ثيابك فقال لا استحيي من رجل يستحيي منه الملائكة. فرمائیے مشکات اور مسلم کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبوب زوجہ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم کے پاس میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، وہ ابو بکر تھے، آپ اسی طرح بیٹھے. بیٹھنے کا حضور کا یہ انداز چارپے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور ویسے تہمت پہنتے، جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ جٹ لوگ تہمت پہنتے ہیں نا، یہ شلوار پہننا سنت نہیں، یاد رکھنا، یہ تو بات کی بہت بات کی ایجاد ہے. سنت تہمت ہے، تہمت حضور پہنتے تھے، اور تہمت جب باندھا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر پنڈلیوں سے کپڑا اڑ جاتا ہے. تو آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے جو پنڈلی مبارک حضور کی بالکل ظاہر ہو رہی تھی اور نور کی لاٹیں نکل رہی تھی. سبحان اللہ، حضور کے بدن کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، میرے آقا کے کلام کی کیا بات ہے، حضور کے صبر کرنے کی کیا بات ہے. فرمایا ہر مقام اپنی جگہ انوکھا اور نرالا. عاشقوں نے ہر زاویہ نظر سے تصورات کا نقشہ کھینچا ہے. فرمایا اجازت دے دی، اسی طرح حضور بیٹھے اور باتیں کرتے رہے. حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے. اتنے میں حضرت عثمان آئے، حضور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور کپڑا ٹھیک کر لیا، اس طرح صحیح کر لیا. وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ أَلَا اسْتَحْيِي مِن رَجُلٍ يَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ. سیدہ اعجاز کرنے لگی، آقا ابا آئے تو ایسے بیٹھے رہے، آپ تشریف فرما رہے، اور عمر آئے تو ایسے بیٹھے رہے، اور عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کے فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں اس لیے عثمان غنی سے حیا کرتا ہوں. اور نبی پاک علیہ السلام نے ان 4 یاروں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ حدیثیں بھی سنو اور ایمان تازہ کرو. اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے، یا اللہ تیرے نبی کے یاروں کا ذکر کر رہے ہیں، یا اللہ جتنے سننے والے آئے اور بیٹھے ہیں ان سب کو حضرت عثمان غنی کے مزار پرانوار کی زیارت نصیب فرما، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت اور نسبت نصیب فرما، اور انہی کی محبت کے اوپر ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما. حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا یجتمع حب اولیاء الا الاربعۃ الا فی قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی. ایک جگہ فرمایا یحبہم اولیاء اللہ و یبغضہم اعداء اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں میرے 4 خلفاء کی محبت مومن کے علاوہ اور کسی دل میں جمع ہو سکتی نہیں ہے. آج یہ بھی آپ کو کوئی بات پڑھ جائے ہو اور کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو وہ جب مومن ہے تو پھر وہ اس حدیث کی وجہ سے وہ اس کا مصداق ہے. تو مومن کی پہچان کیا ہے یہ بھی سن لو. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مشکات کی روایت ہے. فرمایا جب رسول اللہ کی عزت و عظمت کی بات آئے، آپ کے صحابہ کی بات آئے، آپ کی ازواج کی بات آئے، آپ کی اولادوں کی بات آئے، آپ کی بیٹیوں کی بات آئے، آپ کی نسبت والے شہروں کی بات آئے، آپ کے گھروں کی بات آئے، فرمایا آپ کی ایک ایک نشانی کی بات آئے،
عاشق لوگ ہر مقام کے اوپر حضور کی ہر نسبت کا خیال رکھے، ادب کرے اور احترام کرے، تو فرمایا یہ کامل ترین مومن سیرا ولی مرتضیٰ کی محبت، سیدہ فاطمہ کی محبت کہ راگل اپنا اور دوسرے صحابہ کو پسے کچھ ڈال دینا، یہ نہ تو مومن ہونے کی نشانی ہے، نہ کامل ایماندار ہونے کی نشانی ہے، نہ کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے شکر ہے خدا کا۔ میں تو اکثر اپنی بھائی سے کبھی مجلس ہوتی ہے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور اپنے نمازیوں سے میں کہ ہم تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک تو ہمیں سنی اور عقیدہ ماں باپ کے گھر پیدا کیا، الحمدللہ، اور دوسرا ہمارے دل کے اندر حضور کی وہ محبت ڈالی ہے کہ ہم جب آنکھ کھولی تو ہمارے گھر میں نبی کا میلاد ہو رہا تھا، اور والد صاحب سے یہ چیزیں ملی ہیں، کبھی 11ویں ہو رہی ہے، کبھی 12ویں ہو رہی ہے، کبھی خواجہ کی چھٹی ہو رہی ہے، تو اہل سنت و جماعت وہ سچا اور سچا کھرا عقیدہ ہے جس کو کبھی زنگ نہیں لگا اور کبھی یہ سکڑا نہیں اور کبھی اپنی حد سے باہر نہیں نکلا، جو 1450 سال پہلے صحابہ کا عقیدہ تھا الحمدللہ آج بھی اہل سنت کا وہی عقیدہ، اس عقیدے کے اوپر ہم ہیں، اور دعا ہے حضرت عثمان غنی کا صدقہ، اللہ جب تک ہم رہیں ہماری اولادیں، ہماری ازواج اور ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار اور مجھ سمیت اللہ تعالیٰ ہر حضور کے عاشق کو اسی عقیدے کے اوپر قائم رکھے اور اسی کے اوپر ایمان کی حالت میں موت عطا کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے چاروں خلفاء کی محبت مومن کے دل کے علاوہ کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ان سے اللہ کے ولی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے دشمن ان سے بغض رکھتے۔ اب ایک اور روایت سنو، یہ بارہا میں بھی یہ روایتیں بار بار اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ یہ روایتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ یہ جو میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں ان حدیثوں کے اندر بس ان چاروں کا ذکر ہے، یہ خاصہ ہے ان ہستیوں کا۔ پھر فرماتے ہیں ابو بکر کا الیہ بالراسی، اور لوگوں ابو بکر ایسے ہیں جیسے میں نبی کی دو آنکھیں، عمر کا لسانی، عمر ایسے ہیں جیسے میری زبان ہو، یعنی عمر میری زبان ہے، نبی کی زبان ہے، اور زبان کیا کرتی ہے؟ زبان اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، زبان قرآن پڑھتی ہے، زبان اسلام کی ترویج و اشاعت کرتی ہے، زبان اللہ سے دعاؤں کی التجا کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں نبوت کی زبان پہ جو جاری ہوتا ہے اللہ عمر کی زبان پہ وہی جاری کر دیتا۔ اور ایک روایت اور ہے سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، یاد رکھو عمر کی زبان کے اوپر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، عمر کی زبان پہ حق، اور فرمایا ہوا عثمان کا یدی، اور عثمان میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے ہاتھ کی اگر بات کرو خدا کی قسم یہ 2 گھنٹے کی میری تقریر ہے کہ نبی کے نبوت کے ہاتھ کے معجزات اور کمالات کیا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی، ایک بات کرتا ہوں آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاتھ جس سمت اٹھا تو غنی کر دیا، ایسے بازو کہ قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا نبی پاک کے جو ہاتھ اٹھتے ہیں ایسے عثمان غنی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، جس طرح ان ہاتھوں کی دعا اجابت کا سینہ چاک کر دیتی ہے، عثمان غنی کی بات بھی رب نہیں موڑتا۔ آگے کیا فرمایا وَعَلِيٌّ كَرُوحِي مِن جَسَدِي، علی ایسے ہیں جیسے میں مصطفیٰ کی جسم کے اندر روح ہے، حضور کا جسم بھی برکتوں والا اور حضور کی روح تمام روحوں کی سردار۔ مختصر اشارہ، جب اللہ تعالیٰ نے بزم کائنات کو سجانے کا ارادہ کیا، ابن حجر اسقلانی بیان کرتے، علامہ خفاجی بیان کرتے، در منصور والا بیان کرتا، الوفا عبد الرحمن ابن جوزی بیان کرتا، علامہ یوسف نبانی بیان کرتے ہیں، اور
میرے روحانی استاد علامہ محمد شبیر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتب کے اندر لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتب کے دیگر تفسیرات اور حدیثوں کے اندر آتا ہے مصنف عبد الرزاق، کتنے پائے کا یہ عالم تھا، مسجد نبوی میں اللہ کا بندہ بیٹھتا تھا، ان کی زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے، یعنی حضور کی امت کے اتنے بڑے عالم صاحب تقویٰ کہ ان کی زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے، اور انہوں نے مصنف عبد الرزاق کے اندر لکھا ہے جب رب نے فرمایا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، سب روحیں تھی، چاہے وہ مسلمان مومنین کی ہوں، چاہے انبیاء و مرسلین کی ہوں، چاہے کفار و مشرکین کی، سب سے پہلے جس روح نے رب کو رب کہا ہے بلا ربنا، وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام کی روح حضرت علی مرتضیٰ، تبھی فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، تیرا خون علی میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے۔ یہ مقام فناہیت کا اعلیٰ مقام تھا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے والوں، ان کی محفلیں کرنے والوں، ان کا ذکر کرنے والوں، آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام حب ابی بکر یوجب الغفران، اور لوگوں ابو بکر کی محبت تمہارے اوپر واجب ہے، جو ابو بکر سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں اس کی بخشش کر دیتا ہے، غفران غفر ان سے ہے۔ وحب عمر یمحو العصیان، اور عمر کی محبت گناہوں کو مٹاتی ہے۔ وحب عثمان یقوی الایمان، جو چاہتا ہے اس کا ایمان کبھی ہو جائے، عرفہ اعلیٰ ہو جائے، بڑا مضبوط ہو جائے، فرمایا عثمان سے محبت کیا جائے، اس کا ایمان اور کامل و اکمل ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وحب علی یکمل النیران، ابو بکر کی محبت سے مغفرت، عمر کی محبت گناہوں کو ختم کر دیتی، عثمان کی محبت ایمان کو قوی کرتی ہے، علی کی محبت جہنم کی آگ کو بجھا ڈالتی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ عز وجل فرض علیکم حب ابا بکر وعمر وعثمان وعلی کما فرض علیکم الصلاۃ والصیام والحج والزکاۃ، فمن ابغض واحدا منکم فلا صلاۃ له ولا صیام له ولا حج له ولا زکاۃ له ويحشر یوم القیامہ من قبره الى النار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان چاروں کی محبت اللہ نے تمہارے اوپر اس طرح فرض کر دی ہے جیسے اللہ نے نماز کو فرض کر دیا، حج کو، روزے کو، زکات کو۔ فمن ابغض واحدا منکم، اگر کسی ایک سے بغض رکھا، فلا صلاۃ لہ ولا حج لہ ولا زکات لہ ولا صیام لہ، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، حشر کے دن قبر سے اٹھے گا تو ضرور، ویحشر یوم القیامہ، حشر کے دن میدان محشر میں آئے گا، حساب کتاب اس کا نہیں ہوگا، جب بغض رکھے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور عثمان غنی کا کیا مقام ہوگا، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کے اس عاشق کی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان ایسے 70,000 افراد ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، امام دہلوی نے روایت کیا، دیگر حدیث قدس ابن عساکر نے بھی اس کو لیا، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی، فیصلہ ہو جائے گا، ہاں بھائی تمہاری بدعمالیاں اتنی ہیں، نامہ اعمال کھلے، ہاں جی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ تھا، گناہوں کا پلڑا وسیع ہو گیا، فیصلہ ہو گیا جہنم۔ اب وہ ان کو کھڑا کیا جائے گا، لائن بنائی جائے گی، 70,000 ایک طرف کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر یک بارگی ان کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ ایسے لوگ جن پہ 70,000 جہنم واجب ہو چکی ہو، ادھر سے حضرت عثمان غنی کی نگاہ پڑے گی، یا اللہ تیرا عثمان تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا ان 70,000 کو بخش دے، فرمایا آپ کی ایک دعا سے وہ 70,000 جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں داخل کر دیے جائیں۔ تو حضور کا ایک سے ابھی اتنا مقام رکھتا ہے، یہ تو ایک دعا کا ثمرہ ہے۔ اور جن لوگوں نے خدمت کی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا،
کہ یہ فلاں امام کے ساتھ تھا، اس کا مقتدی تھا، اس کا مقتدی تھا، ہر ایک اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ کے یہاں تو کوئی ایک امام ٹکتا ہی نہیں ہے نا۔ میں بسم اللہ مبارک کی بات نہیں کرتا، کتنے امام آپ کا سر لے گے قیامت کے دن، یاد رکھنا ہو۔ اور جو کرتے ہو اس کا بھی جواب دینا، اور جو امام کرتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں تو رگڑوں اور اپنا جواب نہ دوں، اپنا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور حضرت عثمان غنی ایسے 70,000 کی بخشش کروائے، اور نبی پاک نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہے، ہاتھ رحمت والے اٹھے ہیں نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، بڑا حیا والا ہے، یہ آپ غسل بھی کرتے تھے تو بیٹھ کے کرتے تھے، کھڑے ہو کے غسل بھی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ شرعی حکم ہے غسل خانہ پڑتا ہے، آپ اس کے اندر بنانا غسل کر سکتے، لیکن آپ کپڑا باندھ کر غسل کرتے اور بیٹھ کر غسل کرتے۔ اس نے پوچھا حضور ایسا کیوں کرتے؟ فرمایا مجھے رب سے بڑی شرم آتی ہے، رب سے بڑی شرم آتی ہے۔ حضور نے دعا کی یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، اس سے حساب نہ لینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب کا حساب ہوگا لیکن میرے عثمان کا حساب نہیں ہوگا۔ فرمایا حشر کا میدان لگے گا، میدان عدل قائم کیا جائے گا، منصف حقیقی عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رب فرمائے گا سب سے پہلے جس امت کا امتحان اور اس کا حساب و کتاب ہوگا وہ حضور کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ جلال اور قہر کی کیفیت میں ہوگا، رب فرمائے گا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بھیجیے تاکہ حساب و کتاب کیا جائے۔ تو رب قہر اور جلال کی حالت میں، اور بڑا جلال اب کس کو یارانہ ضبط ہے، کون آگے جائے؟ تو حضور سمجھتے تھے رب کے جلال کو جو ٹھنڈا کرے گا نا وہ میرا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے۔ حضور سب سے پہلے نا فرمائیں گے ابو بکر جا تو آگے جا آگے جا، حساب دے، 2-4 ہلکے ہلکے سوال ہوں گے، 2-4 ہلکے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر سامنے جائیں گے نا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ رب جلال ختم کر دے گا۔ فرمایا اے پیارے محبوب میں اس کا کیا حساب لوں، اس نے تو میرے نبی سے اور مجھ سے کبھی حساب کیا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، کبھی حساب نہیں کیا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ سب کچھ جب اسلام کے اوپر مصیبت کا وقت آیا، تکلیف کا وقت آیا، اس نے بچوں کو بھی قربان کیا ہے، مال کو بھی قربان کیا ہے، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا ہے۔ ہلکے ہلکے سوال رب حکم دے گا جبریل جلدی کرو، جو جنتی پوشاکیں لے کے آؤ، لائی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو جنتی پوشاکیں پہنائی جائے گی وہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہنائیں گے۔ آج ابو بکر کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے بات، تو مجھے یہ بتاؤ کل قیامت کے دن کیا کرو گے؟ اور پھر میرے آقا نے فرمایا میرا حوض کوثر اتنا بڑا ہے جس طرح آسمان کے ستارے اتنے تو اس کے پیالے ہیں، اور اس کے 4 کونے ہیں، 4 کونوں کے اوپر میرے 4 یار ہوں گے، باقی مدد کرنے والے صحاب ہوں گے۔ فرمایا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی آب کوثر کا جام اسے ملے گا۔ اگر کوئی علی کے پاس آ جاتا ہے تو علی فرمائیں گے کیا تیرے تو ابو بکر سے محبت کرتا ہے، عمر سے کرتا ہے، عثمان سے کرتا ہے؟ اگر کہے گا ہاں میں کرتا ہوں حضور، فرمایا لو پی لو کہ اللہ پاک، فرمایا ایک بار پی لیا جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اتنا میٹھا اور اتنا ٹھنڈا اور اتنا تسکین شدہ ہوگا وہ پانی کوثر کا۔ اس لیے رب فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر سے مراد یا تو حوض کوثر ہے یا کوثر سے مراد آپ کے تمام وہ عاشق ہیں، آپ کی روحانی اولاد ہیں، وہ بھی کوثر کی تفسیر کے اندر شامل ہے۔ فرمایا ہاں آپ نے چلو علی نے تو یہ کہہ دیا، عمر کے پاس آئیں گے عمر بھی کہیں گے ہاں ابو بکر سے محبت ہے، عثمان سے ہے، علی سے ہے، سب پوچھیں گے۔ فرمایا جن جن کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی آب کوثر کے جام پیتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ کس طرح کے معاملات ہیں۔ فرمایا حضرت عمر کا حساب ہوگا، ان کو بھی ہلکے ہلکے سوالات، انہیں پوشاکیں عطا کر دی جائیں گی۔ پھر حضور فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی فابو بکر نذیر ابراہیم وعمر نذیر موسیٰ وعثمان نذیر ہارون والی ابن ابی طالب نذیری
ہر نبی کی نظیر امت میں ہوتی ہے، میری نظیر۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی دنیا میں کوئی مثال اور نظیر دیکھنی ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، اور موسیٰ علیہ السلام کی کوئی نظیر اور مثال دنیا میں دیکھنی ہے تو پیارے عمر کو دیکھ لو۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے اور بھائی تھے، اور جو آپ کی تبلیغ اسلام کے اندر معاملت کرتے تھے اور موافقت کرتے تھے، فرمایا ان کی مثال حضرت عثمان ہے، اور میں مصطفیٰ کی نظیر اور مثال دیکھنا چاہتے ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھو۔ یہ سب قرابتیں ہیں، سب محبتیں ہیں۔ عثمان غنی جامع قرآن، قرآن کو اکٹھا کرنے والے اور پورے قرآن کو 30 پاروں کی صورت میں ترتیب دینے والے آپ ہیں۔ آپ نے وہ نسخے کے مطابق قرآن کو ترتیب دیا ہے کہ جو حضرت حفصہ کے گھر قرآن کا نسخہ موجود تھا، اور آپ نے کتابی شکل میں لائے، فرمایا اس کو ترتیب دیا۔ باقاعدہ کام حضرت ابو بکر کے دور میں یہ چلتا رہا، عثمان پہ آ کے مکمل ہو گیا، اور میں قیامت تک لاکھوں کروڑوں قرآن پاک ہیں۔ حرم میں دیکھ لیں، مکہ، مدینہ، طیب، شام، یمن، افریقی، یورپی ریاستیں، مشرقی ممالک اور مغربی ممالک، ہر طرف قرآن پہنچا ہوا ہے۔ جہاں قرآن کے پڑھنے والے حافظ موجود ہیں، قاری موجود ہیں، عالم موجود ہیں، مفسر قرآن موجود ہیں، فرمایا جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو عثمان غنی کے نامہ اعمال میں قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ خود بھی حضرت روز ایک کلام پاک ختم کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان 3 راتوں میں ختم کیا۔ یہ وہ ہے حضرت عثمان، ایک حضرت تمیم ہے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے، پورا قرآن 2 رکعت کے اندر کعبے کے کمرے کے اندر پڑھا ہے جو۔ اور ایک حضرت امام اعظم ہے، ایک سعید بن جبیر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک مکمل 2 رکعتوں کے اندر کعبے کے اندر پڑھا۔ یہ انہیں اعزاز حاصل ہے۔ فرمایا قرآن کو اکٹھا کرنے والے، پہلے روما کو خرید کے 25,000 دراہم میں آپ دینے والے، اور غزوہ تبوک بڑا کٹھن مرحلہ تھا، جیسے اسرت سے جسے یاد کیا جاتا ہے، وہاں 1,000 اونٹ اپنے اور 70 گھوڑے اور تقریباً 20,000، بعد نے 25,000 لکھا دینار آپ نے اسلام کی مدد کے لیے دیے، اور بعد نے کہا 3,000 اشرفیاں تو حضور کی گود میں ڈالی۔ میرے آقا اپنے دستے نبوت سے اس کو پلٹ رہے تھے، فرمایا عثمان جاج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، عثمان تو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ فرمایا کہ مسجد نبی کی جو توسیع کی ہے 50 گز زمین، ایک تو حرم شریف کی توسیع کی ہے، وہ جو زمین خریدی گئی وہ بھی حضرت عثمان غنی نے خرید کے حرم میں داخل کی۔ مسجد نبوی کے اندر جب نمازی بڑھ گئے تو توسیع کی ضرورت پڑی، تو حضور نے فرمایا من بنا مسجد بنا اللہ بیت بالجنہ، کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنائے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 50 گز زمین خرید کر مسجد نبوی میں شامل کی گئی، اور آپ نے اس کی توسیع کی۔ یہ بحری پیڑے جو تیار کیے گئے ہیں کہ عثمان غنی نے طرابلس، قبرص اور ایران، دوسرے مختلف علاقے آپ بھیجتے رہے دستے، اور آپ کی زیر نگرانی 12 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ آپ کی مدت خلافت کے اندر جو مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہ کسی کے دور میں اتنی فتوحات نصیب نہیں ہوئی۔ اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، ایک روایت میں تمہیں وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کو روایت کیا طلحہ بن عبید اللہ نے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، رواہ ترمذی، رواہ ابن ماجہ۔ امام ترمذی، ابو عیسیٰ ترمذی اس روایت کو لیتے ہیں، ابن ماجہ بھی لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، اور میں مصطفیٰ کا رفیق جنت میں عثمان بن عفان ہوگا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، احد کے پہاڑ پہ جب جلوہ گر تھے، احد تھر تھرا رہا تھا، آپ نے فرمایا اسقط یا احد فإن علیک نبی و شہیدان، فرمایا کہ اے احد ساکن ہو جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے
ایک صدیق ہے، وہ عمر و عثمان، یہ دو حضور کے صحابی یہ بھی ساتھ ہے۔ فرمایا ایک نبی موجود ہے تیرے اوپر، ایک صدیق موجود ہے، دو شہید موجود ہیں۔ آپ نے ایسے پاؤں مارا، ٹھوکر ماری کہ وہ احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ فرمایا تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ آج میں اپنے اوپر ناز کر رہا ہوں، میرے اوپر اللہ کا نبی جلوہ فرما۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا احد جنتی پہاڑوں میں سے ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد کے دامن میں فرمایا کہ گورنر مدینہ حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے۔ آپ نے تقریباً 82 سال کی عمر پاک پائی ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، 14 بعد نے کہا 13 ذوالحجہ کو آپ کے اوپر جو مصر سے بلوائی آئے تھے ان کی تعداد تقریباً بعد نے کہا 500، بعد نے 700 کہا، ان نے حملہ کیا، اور جو دروازے پہ پہرا دے رہے تھے وہ حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت امام حسن تھے، دیگر اکابر صحابہ تھے۔ اس میں سے فرمایا کہ حضرت علی نے حضرت حسن کو اور ایک روایت حضرت امام حسین کو تلواریں دے کے کھڑا کیا تھا کہ عثمان غنی تک نہ پہنچ سکے۔ اور یہ بلوائی پیچھے سے دیوار پھلانگ کر 40 دن تک محاصرہ رہا۔ آپ نے اپنی 10 خصائص انہیں گنوائیں اور کہا دیکھو سب سے چوتھے نمبر پہ اسلام لانے والا میں ہی وہ ہوں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، میں ہی وہ ہوں جس کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا، میں ہی وہ جس نے قرآن کو جمع کیا، میں ہی وہ جس نے مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی ہے، میں ہی وہ ہوں جب مدینے میں قحط تھا تو میں نے ہزاروں جو ملک شام سے غلے کے اناج کے آئے تھے تاجر سارے جمع ہو گئے تھے، کوئی کہہ رہا ہے 1 حصہ ہے ہم منافع دیں گے، کوئی کہتا ہے 2 حصے، کوئی فرمایا میں چاہتا ہوں کہ 10 دنیا میں مجھے مل جائے، کہا 10 تو کوئی نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا سارے مدینے کے غربا جمع ہو جاؤ، یہ ایک ایک بوری اونٹ سمیت لے جاؤ، اور فرمایا تاجروں میرا رب فائدہ دینے والا ہے، 10 دنیا 70 آخرت دیتا۔ آج ہمارے لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کے اوپر سختی کر کے بڑے عقل مند بنتے ہیں، رمضان شریف کا فروٹ کا سیزن لگ جائے گا، ہاں چینی بکے گی، دوسری خرد و نوش، 1 لاکھ روپے کما لیں گے، 2 لاکھ کما لیں گے، بڑے سیانے بنتے ہیں، ظلم و ستم کی داستان رقم کرتے ہیں۔ یہ باقی مسلمانوں کے اندر اللہ اس خباثت کو دور کرے کہ جب یہ اسلامی تہوار آتے ہیں تو ان خلفاء کے دور میں چیزیں اور سستی ہو جاتی تھیں، غربا کو ایسے دیا جاتا تھا، ہمارے ہاں زیادہ، اور 100 روپے والی چیز 300 میں بیچ کے کہتا ہے جلدی کرو یار مجھے عشاء کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تو ایسے پیسے اللہ بیوی کو بیمار کر دیتا ہے، بچوں کو بیمار کر دیتا ہے، کوئی ناگہانی آفت میں ڈال دیتا ہے، وہ پیسہ نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اچھی سوچ رکھا کرو جو عثمان غنی کی ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے، حضور نے فرمایا عثمان تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کی قمیض پہنائے گا، کیا کرو گے؟ عرض کیا آقا میں کبھی نہیں اتاروں گا، میں اس قمیض کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ 40 دن تک محاصرہ رہا، پانی نہ گیا، قرآن پڑھتے رہے۔ بشر بن کنانہ، سواد بن حمران، عمر بن حمق، یہ بدبخت آگے بڑھے دیوار پھلانگ کے، اور بشر بن کنانہ نے ایک لوہے کا سریا تھا اس کے ہاتھ میں، اس بدبخت نے حضور کے اس نیک ترین بزرگ نائب کو یہاں مارا، جس سے آپ کا یہ پیشانی مبارک پھٹ گئی اور خون جاری ہو گیا۔ اور پھر سواد بن حمران آگے بڑھا، اس نے ایک اور مارا، آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں۔ اور عمر بن حمق، یہ وہ بدبخت قاتل ہے جو عثمان غنی کی چھاتی پہ چڑھا اور نیزہ لے کے بار بار جیسے کسی چیز کو کریدا جاتا ہے زمین کو، ایسے چھیدتا تھا حضور کے سینے کو۔ اسی حالت میں آپ کی بیوی آگے بڑھی، بچانا چاہا، اس نے تلوار ماری، حضرت نائدہ کی 3 انگلیاں پھٹ گئی۔ بدبخت نے حضرت عثمان غنی کی زوجہ کا بھی حیا نہ کیا۔ آپ اس وقت روزے کی عادت میں تھے اور فرمایا کہ مجھے نبی پاک خواب میں ملے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اور فرما رہے ہیں عثمان تو روزہ آج ہمارے ساتھ افطار کرنا، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی دوران آپ کی روح قبض ہستی سے پرواز کر گئی، قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا کہ ہر ایک کی میدان کی شہادت کی گواہی کوئی جگہ کوئی ٹکڑا دے گا، عثمان تیری عظمت پہ قربان کہ تیری شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن دے گا۔ اور 12 سال مدت خلافت،
17 لوگ، کیونکہ بلوائی تھے اور فتنہ بڑا تھا، 17 لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا، دیکھا تو ایک نور کی لاٹ نکل رہی ہے، اور یہ ڈرے، جنازہ لے کے دوڑے کہیں بلوائی نہ آ گئے۔ تو وہ فرشتے تھے، کہنے لگے جلدی نہ کرو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ اور جنت البقیع میں آپ کا مدفون ہے۔ بعض وجوہات کے اوپر آپ کی قبر کے نشان کو مٹا دیا گیا تاکہ آپ کے جسم پاک کی کوئی بلوائی بے حرمتی نہ کرے، اور بعد میں پھر اس کو مزار کی صورت میں تبدیل کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عثمان ذوالنورین کے مزار پرانوار پہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہمارا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ ٹائم اسی میں پورا ہو چکا ہے۔ آج میں چاہتا تھا کچھ یوم آزادی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں، جو ہمارے اکابرین اہل سنت نے جو پاکستان کے بنانے میں کردار ادا کیا، اور جو کانفرنسیں ہوئیں اور جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، وہ وقت نہ مل سکا، پھر انشاءاللہ حیات باقی تو ملاقات باقی تو بیان کریں گے۔ اللہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک اعلان سماعت فرما لیں، بقیہ